سبحان اللہ، اونچی آواز نال بولو۔ فیصل آباد کے ایک مولانا تھے، یہ ان کی بات ہے، ان کا ذوق تھا، انہی کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے سے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہتے تھے حبیب، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا ہے اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے پوچھا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے ایک۔ لوگوں نے کہا تم نے سارا جہان دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے ایک۔ فرمایا سونیا سارا کچھ ویکھ تے جا کے دس میں سب کچھ ویکھیا وہ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ اور اس حدیث کو اگر میں بیان نہ کروں تو میری تو چشتیت ہی تڑپ جائے گی۔ اللہ نے جب اپنے حبیب سے ملاقات کی تو اس کا منظر دیکھیے جو حدیث میں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے شایان شان اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے۔ قرآن اور حدیث میں ایسا لفظ جہاں کہیں آئے اسے اپنے ہاتھوں کی طرح سوچنے والا بے ایمان ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، تشبیہ بھی نہیں دینی، بس جیو جی رب دی شان ہے او دے ہاتھ ہیں۔ اللہ نے نبی دے مونڈیاں تے اپنے ہاتھ رکھے۔ اللہ کرے تواڈے اوتے بھی کسے دا ہاتھ ہوے تاکہ تانوں خیال لگے۔ تسی سنی لوگ او تبرک کو تسی بتاتے خود۔ پھر جملہ سنو، رب نے ہاتھ رکھے تے جڑی اگلی گل ہے حضور فرماندے نے میں انہاں ہتھاں دی ٹھنڈک اپنے سینے وچ پائی۔ چلو میں پھر ادا پنجابی بول رہا تو پنجابی گل کر۔ حضور فرماندے نے رب نال مل کے نا ٹھنڈ پے گئے۔ تسی اگر سارے خوش ہو تو پھر بولو، اگر نہ بالکل نہ بولو۔ ایک باری اور اچھی بولو۔ اے جڑے تسی اگے بیٹھو اگر ہاتھ بھی چک سکو نا چک لو، ہاتھ کچھ نہیں ہوندا۔ چادراں وچ بھی کڈ لو، نہیں گرفتاری دے واسطے نہیں، نبی دی عظمت واسطے ہاتھ چک لو۔ اچھا حضور فرماندے نے مینوں ٹھنڈ پے گئی۔ حضور ہن تواڈے والے پاسے میں رخ کر کے گل کرن لگا، نبی دے سینے وچ فکر تے امت دا سی۔ تے ادا مطلب ہے پھر جدوں مسئلہ حل ہو جائے ٹھنڈ تے تاں ہی پیندی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا سونیا تو میرا محبوب ہے، مطلوب ہے، ویکھ کے ٹیکے نال تینوں بلایا ہے تے پیار ہے کہ دوویں ہاتھ تیرے موڈے تے پہ رکھنا۔ سونیا ہن گل کیڑی رہ گئی جدوں میں جو تیرا تے امت بھی تیری ہے وچ رولا کی رہ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج سے واپس آنے لگے نا، واپس آنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جب کوئی مسافر واپس جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، تو میں امت کو لو چلے ہاں میرا تحفہ۔ امت کہے گی لا مکان پہ گئے تھے، تحفہ کیا ہے؟ اب یہ سنیے، شاید آپ یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دینا آنا لہم اذا عاشوا وانا لہم اذا ماتوا وانا لہم فی القبور وانا لہم فی النشور۔ حبیب جا کے اپنی امت کو کہہ دینا وہ زندہ رہے تو میں ان کا ہوں۔ خدا دی قسمیں بڑے بے انصاف کبر ہو، تسی بولے نہیں۔ اللہ فرما رہے حبیب ان کو کہہ دینا تیری امت زندہ رہے تو میں ان کا، وہ مرے تو میں ان کا، وہ قبر میں آئے تو میں ان کا، وہ حشر میں آئے تو میں ان کا۔ اب یہ قبلہ پیر صاحب ذوق لے سکتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ذوق لے سکتے ہیں۔ آپ کو اگر ذوق سمجھ آئے تو پھر بولیں۔ حضرت کی خدمت میں کوئی بندہ کہے کہ فرید پور شریف کی کوئی نشانی دے دیں جناب، کوئی لنگر دے دیں، انہوں نے کہا فرید پور شریف ہی تو آڈا ہے، تیدا مطلب کہ یہ میں جو تو آڈا تو فرید پور شریف ہی تو آڈا ہے۔ رب آکیا سونے صرف تحفے نہ لے کے جا، انہوں نے جا کے آکی کہ تسی میرے ہو، میں بھی تو آڈا تے میرا رب بھی تو آڈا ہی ہے۔ اچھا اس کو میں پھر دہرا رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ رب ہمارا ہے تو ہم زندگی میں دھکے کھائیں، دھکے کھائیں۔
کسی کے لیڈر کی حکومت ہو اور اس کو پتا ہو آج کل عمران خان ہے کہ عمران خان میرا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جس کا رب ہو اونچی آواز نال بول، معراج کی رات صرف آقا ہی معراج پہ نہیں گئے، سلام اس نبی پر کہ جو خدا کے پاس ہو کر بھی امت کو نہ بھولا۔ اور اسی میں میرے پاس موجود ہے، میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کئی امتاں نو تو انہاں دے چہرے مس کیتے، کئیاں تے پتھراں دا بھی وسایا، ما انت فاعل بے امتی، یا اللہ مینوں دس میری امت نال کیا سلوک کرنا ہے؟ یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں جہاں لفظ کہاں بھی نہیں، یا خدا ہے یا مصطفیٰ، اور وہاں یہ بات ہو رہی ہے یا اللہ میری امت سے کیا سلوک ہوگا؟ اللہ نے فرمایا حبیب تیری امت میں جو دعا کرے گا مان لوں گا، جو مانگے گا عطا کر دوں گا، گناہگار ہوگا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اسے کافی ہوں گا۔ اور اگلا جملہ جو ہے رب نے اپنے نبی سے کہا، فرمایا پیارے دنیا میں ہوں گے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا، حشر میں تجھے سفارشی بنا کے ان کو جنتی کر دوں گا۔ اب آپ حضرات کو جن کو مان ہے اپنے نبی کی نسبت پر وہ اونچی آواز سے کہہ دیں، اور اونچی آواز سے کہہ دیں، جس کی وجہ سے پردے پڑے ہوئے، اور رب معراج کی رات لا پہ نبی کو کہہ رہا ہے حبیب دنیا میں پردہ ڈالوں گا، ان کی اوقات نہیں تیری ذات دیکھ کے۔ مولوی اور خطیبوں جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو کچھ تو حیا کرو، جن کی نسبت کا حیا ہو رب گناہگاروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، کچھ حیا اس محمد کا تم بھی کر لو۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میں دکھا بھی سکتا ہوں اگلی بات جو رب نے کی، فرمایا محبوب جے پیار نہ ہوندا تو میں تیری امت دا حساب ہی نہیں سی لینا۔ یہ حد والی گل ہے بھائی، فرمایا پیار نہ ہوندا تو میں حساب ہی نہیں سی لینا۔ پیر صاحب کی بلا کسی کو سمجھائیں، منشا صاحب کو بلائیں یا منظور یار یہ کی کام کیتا جے، ہن انہاں نو اے نظر ہونا ہے کہ پیراں ذرا جلال وکھائے، اے نظر نہیں آنا کہ مینوں بلا کے میرے نال گل بھی تے کیتی رہے نا۔ تو انہوں تے نہیں سمجھ آئی، جنہوں نے سمجھ آئی ہے وہ تے سبحان اللہ کہہ چھڈن، نہیں تے میری ہمیں ساری محنت تے پانی پھرن ڈے ہو۔ او بھائی جی بڑا بندہ اگر چھوٹے نال گل کرے تھوڑا جہا غصہ بھی کرے، اے بھی تے ہے نا سارے جو کلے نو سد کے گل کیتی ہے، تے پھر محب دا محبوب نال محبوب دا محب نال بولن، اے بھی تے گل ہے۔ فرمایا سونےاں وچ پیار والا رولا نہ ہوندا میں حساب ہی نہ لیندا، بغیر حساب دے تیرے منہ نو چڑھ چڑھدا، پر حساب تاں لینا ہے کچھ پیار وچ تھوڑی بہتی انج دی گل بھی ہونی چاہیے۔ اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہن میرے پاک نبی نے جڑا خطاب فرمایا سن لو گے سارے؟ لو پھر نبی پاک علیہ السلام دا خطاب دے الفاظ سنو تے میں اپنی گفتگو ختم کراں، اور انشاءاللہ اے تو نبی پاک علیہ السلام دا خطاب مبارک سن کے بڑا مزہ آنا ہے۔ پہلے باقی نبیاں خطاب کیتا تو پھر سرکار نے خطاب کیتا، ہن میرے پاک نبی دے پاک خطاب دے پہلے جملے سرکار نے فرمایا تمام نبیوں تساں تعریفاں کیتیاں رب دیاں اپنیاں، ہن میں شروع ہون لگا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاقولو اب میں کہتا ہوں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ اے میرے پاک نبی دا او خطاب ہے جڑا مسجد اقصی وچ انبیاء دے مجمع وچ سرکار نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس میں میرے پہلے توجہ سے سنیں، اس میں جو سب سے پہلی بات ہے فرمایا نبیو تم تو اپنی اپنی امتوں کے لیے رحمت ہو نا، میں محمد تو تمہارے لیے بھی تو رحمت ہو نا۔ اچھا میں تو ایک مسئلہ دساں، تقریر میں نیڑے لا آیا، اللہ دی قسم جے سبحان اللہ جدوں بھی آکھو اچھے موقع تے ثواب ہی ملدا جے۔
اے میں قسم تاں چکی ہے شاید تانوں قسم تے اعتبار آ جائے تے دوسری گل ہے زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں او تے بندہ ہی نہیں جڑا شان محمد تے سبحان اللہ نہ آکھے اور معراج والی آیت ہی سبحان اللہ دی تو شروع ہوندی ہے تے تسی 27ویں گزار کے بیٹھے ہو اونچی آواز نال بولو نبی دی شان تے اچھا میں پھر آکھن لگا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ایک باری پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ایک باری پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا قبلہ میں اس کو بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں جو علماء بیٹھے ہیں یہاں رحمت بمانا راہم ہے اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے خدا دی مخلوق وچ اے جیاں جمع آئی کوئی نہیں جدے اتے محمد دا کرم کوئی نہیں اے میرے اگے جڑے تسی بیٹھے ہو نا تے میں تواڈے واسطے ایک ہی دعا کرن لگا یا اللہ جڑا نبی دی عظمت تے داد دے اینو کدے کسے شے دی کمی نہ آوے تے جڑا مینوں اوکھا ہو کے ویکھے تو جان تے جانے ہن جملہ سنو اے صحاب انبیاء دا مجمع ہے تے اس نبی دی زبان جو لفظ نکلا تک نکلے جس نبی دی زبان تو سوائے حق دے کچھ اور جاری نہیں ہوتا تے مجمع انبیاء میں مسجد اقصی دے منبر تے بیٹھ کے میرے پاک نبی آکھے آدم تو لے کے آخری انسان تک کوئی ایسا جمع نہیں جدے اتے محمد دے کرم دا می نہیں اگر طبیعت تہاڈی اچھی ہوئے تو اچھی سبحان اللہ آکھو قبلہ میں پھر تہاڈی زیارت کر کے آکھن لگا جدوں حضور فرمان نا کہ میں سارے واسطے رحمتاں اے میرے ول تکیا جے آدم علیہ السلام نے آکھیا تے ہونا ہاں میری بھی توبہ انہاں دے نام نال ہی قبول ہوئی سی اگر فرید پور شریف عرس ہوئے حضرت صاحب قبلہ صدارتی خطبے فرمان کہ پیر بھائیو اے دسو حضرت خواجہ ثنائے محمد دا کس کس گھر تے کرم ہے تے مریداں چوں ہر کسے نو اپنے احسان یاد آن تے نبیاں دے مجمع وچ میرا نبی آکھے میں سارے نو وسان والا جڑے حضور دا صدقہ وسے وہ بولو میں سارے تے رحمت امین پان والا میں سارے تے کرم فرمان والا اے میرے وال تکو تے میں اگلی گل کرنا حضرت آدم علیہ السلام گل ٹھیک ہے 300 سال روندا رہا مندا نہیں سی ایک واری نبی دا نام لیا سی تے من گیا سی رحمت محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آندے ہونے گل انجی ہے او جڑا اگ دا ایڈا وڈا مچ سی تے او گلزار بن گیا سی او دی وجہ بھی تے نور محمد ہی سی نا سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو سارے نبی آکھن گے گل تے ٹھیک ہے اسی تے بڑے نبی پاک لیاں ایدیاں تے شاناں دے ڈنکے وجاندے رہے ہیں تو پھر ایمانداری نال دسو سارے دا محسن جدوں انہاں دے سامنے اپنی شان بیان کرے اے تسی تے رہن دیو اپنے آپ نو نبیاں کس نگاہ نال حضور نو داد دتی ہونی ہے ہن اگلا جملہ سنو نبی پاک علیہ السلام دے خطاب دا آپ نے اگلا جملہ سنا وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بھی میں ہوں بر وقت ڈرانے والا بھی میں ہوں ایدہ مطلب ہے محمد چھڑ کے خوشی لب نہیں سکتی چلو میں شارٹ کراں اگوں وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ اللہ نے مجھ پر فرقان اتارا ہے فرقان قرآن کا نام ہے اور آج کا جلسہ بھی قرآن کا ہے تو معراج اور دستار فضیلت آئی گئے نبی پاک نے فرمایا انزل علی الفرقان اللہ نے مجھ پر فرقان نازل کیا فیہ تبیان کل شے جس کتاب میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے اچھا پہلے نبی نے اپنی شان بیان کی پھر اپنے قرآن کی شان بیان کی مجھے نکتہ یہ سمجھ آیا فرمایا نبیو
انبیاء میں محمد جیسا نبی کوئی نہیں، پچھلی کتابوں میں قرآن جیسی کتاب کوئی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں۔ اب قرآن کے بعد تیسری چیز جو میرے نبی نے بیان فرمائی، اے پتہ نہیں اور تسی سن دے ہو کہ نہیں سن دے، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ۔ یا اللہ جڑا بندہ اس گل تے بولے نبی دی نسبت نال موجاں کرے، اچھی آواز نال بولو تو میں پھر گل کراں۔ سرکار نے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ نے میری امت کو تمام امتوں سے بہترین امت بنایا ہے۔ اے میں رکتا گیا، اے بھائی جی ہیلو میرے وال تک بندے تسی بہت چنگے ہو، بندہ تواڈے نال کو 15-20 دن رہے نا، یاری دوستی لاوے پھر تقریر کرے، منت کر کے جس بندے نو تقریر سنانی پوے۔ میں کہ بلایا گل کرن لگا سارے حضرات، چلو تسی دعا فرما دیو گے، خدا دی قسم اسی تے نبی نبی کردیاں مر بھی جائیے حق ادا نہیں ہو سکتا، نبیاں دے مجمع وچ حضور اپنے نوکراں دا انج چرچا کرا۔ یا اللہ جڑا اس گل تے نہ بولے میں تیری بارگاہ سڑ کے درخواست کرن دیاں پھر کدے نہ بولے۔ کیڑی ضرورت ہے بعد پیا گند گولے، مرو اس گل تے بولو، امت دے موضوع تے نبی خطاب کرے تو عزت رات نہیں آئی۔ قبلہ میں اگر کول بیٹھا ہوں تو قدموں تے بھی ہاتھ رکھ کے گل کرتا، نبی آکھے نا یا اللہ گناہگار نے بخش دے، اے بھی نبی دی مہربانی ہے کہ گناہگار آکے بخش دے، پر اللہ دا واسطہ جے کوئی بندہ شرم کرے اس گل سے کہ نبیاں دے مجمع وچ آکھے لا جواب امت محمد دی، اچھی آواز نال بول، اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے ہاتھ چک کے جملے تے بولنا ہے، او جے امت آندی ہے ساڈا نبی لا جواب ہے تے ساڈا نبی بھی آندا ہے میری امت لا جواب ہے۔ کہ تیری قسمت دی معراج ہے، معراجی خطبے دا عنوان قرآن تو بعد امت محمد۔ میں نو پھر دوبارہ پڑھن لگا، پہلے حضور نے اپنی شان بیان کی تھی، پھر قرآن دی تے پھر اپنی امت دی۔ یہ دا مطلب ہے وے امت سونی تاں لگ دیئے ایک ہاتھ وچ نبی دا دامن ہوئے تے دوجے ہاتھ وچ رب دی کتاب دا دامن ہوئے، نہ آقا نو چھڑے نہ قرآن نو چھڑے۔ اسے واسطے میرے نبی نے فرمایا سی دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، انہاں دا دامن مضبوطی نال پھڑ کے رکھنا، کدے بے ایمان نہیں ہوگے۔ ایک میری اولاد، ایک میری کتاب، سلام اس امت دے مقدر نو جدے ہاتھ وچ کتاب بھی ہے محمد دی اولاد دا دامن بھی ہے۔ اچھا اگو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے میری امت نو انصاف پسند تے عدل والا بنایا ہے۔ اور ویکھو اپنی تعریف واسطے حضور نے ایک جملہ فرمایا ہے، قرآن واسطے ایک جملہ تے امت لئی ویکھو۔ خدا دی قسم تسی بہت اچھے بندے ہو، تانوں تے بندہ کوئی تبرک ٹافی دے وچ چوس چسا کے گھر بھیجے، بعد تواڈے ایصال ثواب دی دعا کر کے ٹر جائے۔ او میں بھی امت چاں تسی بھی امت جو مرو نبی دا شکریہ ادا کرو۔ نبیاں دے مجمع وچ کتنا وقت حضور نے امت دی شان تے لا چھڈے۔ سنو پھر امت دی شان کی بیان کی تھی، فرمایا اللہ نے میری امت نو انصاف والا پیدا کیتا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللہ نے میری امت نو اول بھی بنایا ہے تے آخر بھی بنایا ہے۔ اول کس طرح آخر کس طرح؟ فرمایا آئے سب تو بعد نے تے جنت جو سب تو پہلے جان گے۔ اچھی آواز نہ بولو۔ اچھا حضور کی امت پر یہ ایک اور بات، معراج کی رات اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا محبوب
میں نے تجھے سب سے پہلے بنایا سب کے بعد بھیجا. مجھ سے پوچھ تو لے کہ بنایا پہلے اور بھیجا بعد میں. پہلے بھی تو میں بھیج سکتا سا. میرے نبی عرض کی تھی یا اللہ آپ ہی پہلے بنا کے بعد بھیجیا آپ ہی دس چھڑ. اللہ نے فرمایا سونے ہاں جے تینوں پہلے بھیجدا تیری امت پہلے ہوندی انہاں کولوں غلطیاں شلطیاں ہوندیاں تے بعد والے آ کے کہندے نبی دی امت اے غلطی کیتی اے غلطی کیتی اے غلطی کیتی. میں سندا رہندا میں تاں بعد وچ بھیجیا ساریاں دی غلطیاں دا تیری امت نو پتہ ہوئے تیری امت دیاں غلطیاں دا کسے ہور نو پتہ نہ ہوئے. باقی رہا محبوب ساڈا گھر دی گل ہے گھر وچ ہی حل کر لاں گے. اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ. اللہ ساڈے اوتے اتنا کریم کیوں ہے؟ پاک نبی دی وجہ کر کے. اجے میرے پاک نبی دا خطاب ختم نہیں ہویا اور بھی ہے وہ میں پورا بیان کراں گا تو بڑا وقت لگ جائے گا. میں صرف تانوں اول تو آخر تک جڑی گل دسنا چاہندا سا ہوئے کہ ساڈا نبی ساڈے نال کتنا پیار کردا ہے تے ساڈا رب ساڈے نال کتنا کریم ہے. لو اے پھر میں تواڈے اگے ایک ہاتھ جوڑن لگا حالانکہ میں ترلے بہت گھٹ مارنا اج مارن لگا. کریم رب تے کریم نبی نال اے تھوڑا جہا اپنے گریبان جھاکو ساڈا سلوک کی ہے. یہ مدرسے دا نام کی ہے مدرسہ فریدیہ. چلو جامعہ مدرسہ ایک کی گل ہے نا فریدیہ. اچھا جمال القرآن قرآن دا نام زبان تے نہ لیاں دیا کرو یا بندے نو ٹینشن ہوندی ہے پھر میں ہی چلو لے لینا تہاڈی طرف میں تے نہ لے لینا کوئی پریشانی تے نہیں. چلو فریدیہ جمال میں صرف تواڈے نال ایک گل کرن لگا. کریم رب دا کلام ہے قرآن مجید تے کریم نبی دے دل تے اتریا ہے تے کریم نبی نے ایک قرآن صحابہ نو خود پڑھایا ہے تے صحابہ نے کریم نبی کو بیٹھ کے خود پڑھیا ہے. ہن ایدے تے جڑی گل میں کرنی ہوئے کریم نبی نو کریم رب نے پڑھایا ہے. اچھا اے بھی تسی گواچ گئے ہو. کریم نبی نو کریم رب نے قرآن پڑھایا ہے تے کریم نبی نے صحابہ دی جماعت نو قرآن پڑھایا ہے. ہن مینوں ایک گل سمجھا دیو کریم رب ورگا بھی کوئی نہیں کریم نبی ورگا بھی کوئی نہیں تے کریم نبی نے جنہ صحابہ نو کتاب پڑھائی ہے ساڈے وچ انہاں صحابہ ورگا بھی کوئی نہیں. ایک گل تے ہے پھر عزت والیاں دا کم ہے قرآن پڑھنا تے قرآن پڑھانا. کتنے بندے کتنے طلباء ہیں ویسے تواڈے کول پڑھدے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 150 سے زائد بچہ یا حافظ عالم بنے. اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ 12 بچوں کی دستار بندی ہے. یہ دا مطلب ہے حضور دی نگاہ ہے نا 12ویں والے نبی دے لنگر چوں 12 بچیاں دی دستار بندی تے مولانا یہ 12 حافظ نے یہ 12 حافظ نے. میں تواڈے نال گل کرن لگا ہے ذرا ہن کم دی گل اے بھی سن لو 12 بچے حافظ قرآن بنے ہیں اس مدرسے میں پڑھ پڑھ کے. اہل سنت کو لوگ قرآن پاک دے پڑھن پڑھان تے داد لینا بالکل اس طرح جس طرح انڈیا کو لوگ کشمیر منگنا. ساڈا بیڑا غرق ہویا ایک نعت ہوے نا ساری رات نچائی رکھے تے نچن دے اسی بادشاہ مرو قرآن تے بھی بولیا کرو. میرے سر تے قرآن رکھو اگر میں جھوٹ بولا مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے. قرآن جیسی حضور دی نام ہی کوئی جڈا وڈا کوئی لکھے نبی دی شان وچ او تے کلام وچ گڑبڑ ہو سکتی ہے. شان محمد دے مطابق جڑی نعت ہے او صرف 30 پارے دا قرآن ہے. ہن قرآن تے بولو اونچی آواز نال. اچھا 12 حافظ بنے نے مینوں نہیں پتا ہن میں سارے کول پوچھن لگا 2 سال بنے 3 سال بنے میں شارٹ کٹ کر لینا. 1.5 سال پورا اگر کسی نے لایا ہے
رات دن ایتھے بہ کے قرآن پڑھیا ہے تانوں تواڈے کلمے دا واسطہ تواڈی مسلمانی دا واسطہ اے دسو اس تلاوت نال علاقے دے اوتے رحمت دی چھاں کتنی ہوئی ہے اور اے میں کسی مولوی کو نہیں پوچھ کے دسن لگا میں اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنان لگا میرے پاک نبی نے فرمایا طالب علم یا عالم دین کسے بستی تو گزر جائے اللہ 40 دن تک قبرستان تو عذاب چک لیتا ہے جنہ دے کو رحمت وسیع ہے سارے اچھی بولو سبحان اللہ میں پیر صاحب قبلہ دی زیارت کر دیا انہوں دے نام دا مدرسہ انشاءاللہ پر جمال ہی رہے گا میں ایک جملہ کہنا جتوں طالب علم لنگ جائے تے وسطی آلے قبرستان تو 40 دن تک رب عذاب چک لیتا ہے استاد لنگ جائے تے 40 دن تک عذاب اللہ چک لیتا ہے لندن نال عذاب مرنا لالم ابل متعلم رکے نہ ٹھہرے نہ رات نہ گزارے صرف لنگ جاتا ہے او خدا دا واسطہ جے شفترا بات دے کول وینا لے جے محمد دے دین دے فقیر دے لندن نال 40 دن تک عذاب قبرستان کو رب چک لیندا ہے تے جس مدرسے جس وسطی وچ دین محمد دا مدرسہ بن جائے تے 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت ہوتی ہوے اے تے کوئی قبرستان والے کول پوچھے تے رحمت دا میہ کتنا وستا ہے اے اگوں تے میرے خیال ہے بیٹھے نے طالب علم انہاں بیچارے تے پڑھ کے ویسے تھکے نے سبحان اللہ نہیں آکھنی تسی آکھ لو ماشاءاللہ بھائی جی پھر انہاں ول پیچھا وی کرے نہ سارے اونچی بولو سبحان اللہ میں ذرا پھر ہاتھ جوڑ کے آنکھن لگا نبی نے فرمایا کہ طالب علم لنگ جائے کمینہ آدمی ہے وہ جڑا سمجھے جی مسیتڑ تو کسی کام کے نہیں ہوتے بکواس بند کر اے محمد عربی کو پوچھ نبی دے دین دے طالب علم دا مقام کسے چورے بولا نہ پوچھ پاویں غریب ہے کپڑے پھٹے پرانے اللہ فرماتا ہے اے چونکہ قرآن دا طالب علم ہے میں دی غربت نہیں ویندا قرآن دی عزت ویندا جتوں لنگ جائے 40 دن تک عذاب رب اٹھا دیتا ہے تے جس مدرسے وچ 150 بچہ بیٹھ کے قرآن پڑھے کچھ تے بستی والے نوں بھی لبدا ہی ہونا ہے نا جنہاں نوں کچھ لبدا ہوے اونچی آواز نال بولو ہن حافظ قرآن دی شان دے اوتے کدی گل سنا کے ختم حافظ دا بڑی ٹور ہونی جی حافظ دی قیامت والے دن اللہ نے حافظ نو فرمانا ہے اقرا ورتقے قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا اونچی آواز نال بولو مدرسہ بہت سونا بنیا میرا دل بڑا خوش ہوا ہے ساڈا پتہ رواج کی ہے مسجد بنا دو 2 ایکڑ دی 4 لیٹرینہ بنا کے اوتے امام صاحب دا کمرہ بنا دو تاکہ پتہ چلے عزت والی قوم دا امام ہے تلے لیٹرین اوتے امام دی رہائش کا تاکہ جڑا مقتدی آوے امام کو انہوں پتہ لگے کہ ہو جے ماحول وچ امام رہندا ہے پھر مقتدیاں نے تے اسے ماحول وچ ہی ہونا ہے کوشش کرنا ایک کمرے تو تے نہ ہوے میں کہ کوشش کرنا مولوی دی قبر بھی ایڈی کھلی نہ ہوے بالکل ریلیکس ہو کے مولوی ہے نا بیچارہ لیکن قیامت کے دن دیکھنا حافظ کی شان میں کسی سید کی بیان نہیں کر رہا حافظ چاہے وہ کسی غریب سے غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہو اللہ آکھے گا حافظ قرآن پڑھتا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتا جا انہوں نے نہیں سی پتا تو کون ہے میرے قرآن دا حافظ ہے چڑھتا جا اچھا یا اللہ کتوں دی کر فرمایا جتنا قرآن یاد ہے اتنا سیڑھیاں چڑھ فَإِنَّ مَنزِلَكَ إِلَىٰ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا جتھے قرآن ختم کریں گا اتھے تیری رہائش گاہ ہے اے ذرا سن لو تسلی نال 6666 قرآن دی آیتاں نے تے جنت دے وچوں سیڑھیاں چڑھنا شروع کرنا ہے انہیں جنت وچ کڈا اونچا محل ہونا ہے قرآن دے حافظ دا اچھا ہن تسی خوش نہ بھی ہو نا اللہ نو کچھ نہیں کہہ سکتے انہیں دے دینا جے تے خوشی ہو جاؤ اتے کسی یہ بھی نہیں کہنا اسی تے مولوی نو چنگا ٹائٹ کر کے رکھتے سن یا اللہ تو اے کی کیتا ہے
اور اسے پتہ کی مولوی کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ میں کہا لعنت تیرے وجود پر. ایمان والوں کی بستی میں سب سے عزت والا وہ ہوتا ہے جو محمد کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. غیرت والوں کے علاقے میں سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو حضور کے منبر پر بیٹھتا ہے. اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں جو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں جو منبر نبی پہ بیٹھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، مولوی اگر منبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ہلکا سمجھے تو اس جیسا بھی کمینہ کوئی نہیں، اور اگر منبر پہ بیٹھے ہوئے کو کوئی چودھری ہلکا سمجھے تو اس جیسا بھی گھٹیا کوئی نہیں. لوگوں یہ نہ دیکھو منبر و مصلی پہ کھڑے ہونے والا کون ہے، یہ دیکھو منبر کس کا ہے، مصلی کس کا ہے. اگر آپ سبحان اللہ اونچی کہہ لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور اونچی آواز سے کہہ لے سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کرو جڑا منبر کی عزت نہیں منتا ہے، جڑا محراب کی عزت نہیں منتا ہے، مصلی کی عزت نہیں منتا ہے. میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے یاد رکھ لو، مصلی میرے نبی کا، منبر میرے نبی کا. اور اس سکرآباد کے علاقے کے مسلمانوں یاد رکھنا، منبر پہ بیٹھنے والا مولوی غریب ہو سکتا ہے، منبر پہ بیٹھنے والا مولوی کمزور ہو سکتا ہے، مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا حافظ قاری مولوی غریب ہو سکتا ہے. پر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آخرت تباہ نہ کرنا، منبر والا محمد بھی بڑی شان والا ہے، مصلی والا محمد بھی بڑی شان والا ہے. تو مولوی کی اوقات نہ دیکھ، محمد کی ذات دیکھ. میں جس ویلے دا آیا نا، اللہ دی قسم ایک نعرہ بھی تسی یہ نہیں لایا کہ میں جاندے ہیں کہہ سکا میں عاشقاں کول گیا سا. نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ایسے دے دارے بھی سارے بولو، سارے بابا فرید کے بہت طرح سی. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. شاہ صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے سبحان شریف چائے پی کے پھر اکٹھے چلیں گے. تو میں نے ان کو حضرت کے حوالے سے بتایا. میں نے کہا یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں آپ کے مرید کتنی ہے. جہاں آپ جاتے ہیں صرف گھر نہیں سجتا، پورا علاقہ سجتا ہے. اور پتہ چلتا ہے یہاں فرید پور شریف والے پیر آئے ہوئے ہیں محمد کا جشن میلاد منانے کے لیے. ان کے لیے نہیں سجتا علاقہ، وہ میرے نبی کے لیے سجدہ ہے اور نبی کے لیے سجدہ ہے. تو پھر ان کو بھی تو نبی نے ہی سجایا ہوا ہے. احمد جمال جو نام ہوا، ان کے پاس بھی اپنا کچھ نہیں، سب کچھ میرے محمد کا دیا ہوا ہے. مولوی پوچھتے ہو جی اس کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں 30 پاروں کا قرآن ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اب بھی پوچھتا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ کون ہے اس سے بڑا دولت مند کہ جس کے سینوں میں 30 پاروں والا قرآن ہو؟ اے بلال سینہ رکھنے والوں، کچھ اس سینے کا حیا کرو جس سینے میں محمد کا قرآن آ گیا. اور یہ جو مولانا یہاں پڑھاتے ہیں، اگر جی مولوی وہ بیچارے پڑھاتے ہیں چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، اور میں اگر رومیں کرسی کو، میں کروڑوں کرسیاں وار دوں اس چٹائی پہ جو لنگر محمد سے ملی ہے. لا مکان کا مکین چٹائی پہ بیٹھے، عرش پہ بیٹھنے والا جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، عرش پہ جلوہ گر ہونے والا چٹائی پر بیٹھے، کرسی پر جلوہ گر ہونے والا چٹائی پر بیٹھے، لا مقام پہ تشریف لے جانے والا چٹائی پر بیٹھے. میں حافظوں کو، قاریوں کو، علماء کو یہ کہنے لگا ہوں، اب میں بھی آپ کی برادری کا بندہ ہوں اگرچہ چھوٹا سا ہوں، اس چٹائی کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. یہ چٹائی یزید و فرعون و قارون کی وراثت میں نہیں، یہ لنگر محمد بن کے تمہیں ملی ہے. قرآن پڑھانے کے لیے ملنے والی چٹائی تمہارے مقدر کا عرش ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
کتنا سیڑھیاں حافظ صاحب چڑھ گئے؟ 6600. یہ حافظ دیا نا ہی نہیں آنا. اپنا محل ہوں پھر دستے میں تے اٹا اتوں منگوائی نے کاریگر اتوں منگوایا. میں کہ حضور رب نے دے چھڑے مانی لو. قبلہ یہ رمضان شریف کا موقع آتا ہے نا تراویح پہ حافظ صاحب کی خدمت کے لیے اگر فنڈ زیادہ ہو جائے تو 4-5 چودھری بیٹھ جائے نہیں کچھ مسیطے پا لو تو تھوڑا ہو پھر خوش ہو کہ ہویا ہی اتنا ہے حافظ کو اتنا دے دیں. میں نے کہا تجھ میں اگر حیا ہوتی تو بتا 30 پارے سنانے کی قیمت بھی کوئی مائی کا لال دے سکتا ہے؟ ظالم تو راج جتنا مزدوری بھی نہیں دیتا اور جتنے دماغ کے گندے اور عقل کے اندھے وہ فیصلہ کرتے ہیں حافظ کے مقدر کا. اور میں حافظ کو کہتا ہوں ان کی خدمت نہ دے خدا کی طرف سے عزت دے. جس کے سینے میں قرآن ہے اس کے سینے میں دونوں جہان ہیں. اب حافظ صاحب کی 6666 سیڑھیوں والا جنت میں پلازا. اے جڑے حافظ ہو اللہ دا نام جے تسی خوش ہو جاؤ باقی تو تواڈے شریک نے. اے میں کسے نشے وچ دھت بندے دی تعریف کردا نا صوفی ٹپدے نچدے تے محمد دے قرآن دے سٹوٹ نے تعریف کردے. اچھا کرکو اسی مولویاں جی عجیب محکمہ میں نہیں پھکیا. کوئی مرے جنازہ مولوی پڑھاوے کلاں دا موقع ہوے دعا مولوی منگے. اچھا مدرسے دے بچیاں تو منزل لین آندے تے چنگے بھی مولوی نہیں لگدے. ابا کسے دا مرے منزل بچے پڑھے ابا کسے دا مرے دعا مولوی کرے تو مولوی نہیں ٹھیک ہوندے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے نا. نکاح تو لے کے جنازے تک جنازے تو لے کے کلاں تک جو تواڈے نال اے کردے نے کوئی چنگا کام کردے نے. کلمہ پڑھان جنازہ پڑھان بخشے دی دعا کرن قرآن پڑھ کے تانوں بخشن مولوی ٹھیک نہیں ہے. تسی ہن تھلے منہ کر لیا یا تے ٹھیک کہہ چھڈو میں کہنا تانوں پھیلان لگا. اے لوکاں نوں دسو بکواس نہ کریا کرو. اے محمد دے دین دے نوکرن اسی چنگے ہوئیے نہ اے بہت چنگے جو مرضی ہوے پڑھ دے تے نبی دا قرآن ہی ہے نا. ہن 6666 سیڑھیاں والا منزل او بنگلہ ہوتے ویکھ کے او چودھری جڑا آپ 6 ایکڑ دے گھر وچ رہندا سی تے مولوی بیچارے نہیں 2 منجیاں دا کمرہ جی پہنچ بھی گیا جنت تے ایک ادھر تے فرشتے تواڈے مسیت والے مولوی دے. سبحان اللہ کہہ چھڈو. اے مولوی دی نہیں جے اے تے قرآن دی عزت ہے. یا اللہ جڑا قرآن دی عزت تے بولے تو وہ جہانا جنوں عزت عطا کرے. دیکھو میں کتنی خوش ہو کے دعا کرن لیا اچھی بولنا سبحان اللہ. میرا ایک بچہ جناب وہ جس دن قرآن دا حافظ ہویا نا میں اللہ دی قسم رب دا شکر ادا کردا. میں انہوں کہا پتر جنہ مرضی پڑھنا پڑھ نہ بھی پڑھیں تو مینوں کڑی تیرے نال لالچ ہے. اکا ہی لالچ سی. میرے نبی نے فرمایا قرآن دے حافظ دے ماں پیو نوں عزت دا تاج لبھنا ہے. تے میں کہا چلو تو حافظ بن جا قرآن دا صدقہ ساڈا بھی اشر چنگا ہو جائے. اب واسطہ جے رب دا بچے نوں قرآن پڑھا ہن دل وچ خیال تے آندا ہے نا حافظ جی بندہ مری سیر کرن ٹر جاندا ہے اونچی تھاں ہے تے ہن جنت وچ بلے. اچھا 6666 سیڑھیاں ہون 5-7 فٹ دا محل تے ہوئے گا نا. آخر حافظ دا محل ہے تو سیڑھیاں بھی چھوٹیاں کر لینی ہیں. بڑے بادشاہ لوگ ہو. ساڑے قبلہ ساڑے علاقے بتا کی پنڈا تھا رواج ہے مولوی رکھنا ہے تے ٹیسٹ کنے لینا ہے جنوں خود نوں نہیں پتہ نماز کنج پڑھی دی ہے. مولوی جی منجاں نوں پٹھے پٹھے پا لیندے ہو. او بندہ پوچھے میں نماز پڑھایا یا میں ڈنگراں نوں پٹھے پانا ہے. ڈوب مرے وہ قوم جسے مصلی رسول کی حرمت کا حیا نہیں. میں دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں خدا دا واسطہ جے اے تواڈے کے میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا باقی کسے شے دی عزت رہے نہ رہے اگر عزت بچانی جے تے کچھ خدا دے گھر دی عزت کر لو کچھ محمد دی کتاب تے مصلی تے محراب دی عزت کر لو. ہن ایڈا وڈا محل ہے دل کرنا ہے تے امتیاز دا بھی دل کرنا کہ نہیں کرنا.
امتیاز دا بھی دل کرنا ہے یا اللہ ایڈی اچھی جگہ ہے میں جاواں، فریدی صاحبان دا بھی دل کرنا ہے، میرا بھی دل کرنا ہے یا اللہ حافظ تے اتے پڑھ کے اپڑ گیا ہے، ساڈا بھی دل کردا ہے چلو اتھے اسی بھی جائیے۔ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو، فرمایا کوئی گل نہیں تواڈے لئی بھی راہ بنا لینے ہاں۔ حافظ نو اگر ایڈا اچھا محل لب گیا تو تواڈے لئی بھی کچھ ہو جاندا ہے۔ حضور او کس طرح ہونا ہے؟ فرمایا گل سنو، تسی حافظ نال پیار کر لو، اچھی بولو، حافظ اتھے پہنچے گا قرآن دے حافظ ہون دی وجہ کر کے تے توانو رب اتھے پہنچا چھڑے گا حافظ نال پیار دی وجہ کر کے۔ یہ ہن مولانا صاحب تے انہاں دے جڑے تے پڑھان والے ہیں، ہن بالکل ٹینشن فری ہو کے دسو کیڑے بندے ہو جڑے اج تو بعد دل کھول کے اللہ رسول دی رضا دی خاطر انہاں نال پیار کریا کرو گے۔ میں تواڈے ہاتھ خود نہیں چوانے، اپنے ہیں جنہاں دے آپ چکو۔ یہ کوئی میرے گھر دے نال مدرسہ تھوڑا ہے۔ جے قبرستان وچ بھی عذاب مکے تے تہاڈی عزت بھی ودے تے پڑھیچے بھی قرآن تے بچے بھی تہاڈے قرآن پڑھن تے پھر اگر پیار کرن دا موڈ ہوے تے پیراں نو گواہ بنا لو، سیداں نو گواہ بنا لو، لو جی میں تے قرآن دے حافظاں نال پیار کرنا، تہاڈے جڑا بندہ کردا ہے او بولے میں تے قرآن دے طلباء نال پیار کرنا، تسی سارے کرتے ہو۔ اچھا ہن ایک کام کرنا ہے، صرف پیار ہی کرنا ہے۔ او دا طریقہ ہے لنگدیاں ٹپدیاں کسی بتے دا مچھا چوم لیا، حافظ صاحب دے ہاتھ چوم لے، بس پیار ہی کرنا ہے۔ اے نہیں پوچھنا کہ حافظ صاحب پڑھانے وچ لگے رہندے ہو کوئی روٹی ٹکر، اے نہیں پوچھنا۔ مناسب نہیں نا قرآن پڑھن والے روٹی کھان۔ تسی بندے سیاستدان لگدے ہو مینوں، میرے خیال ہے میں کوئی گل غلط کر رہے ہیں، لگتا ہے مینوں گل غلط کر رہے ہیں۔ اچھا کیڑے کیڑے بندے ہیں جنہاں دی یہ خواہش ہوئے کہ قرآن پڑھن والے دی روٹی دا بندوبست حضور دے نوکراں نو کرنا چاہیے؟ جڑے بندے آپ ہاتھ چکو نا، میں ہاتھ چکوایا تو پھر کی فائدہ؟ چاہتے ہو نا اے پھر تواڈے ول فرشتے آ کے تانوں آکھن، آپ ہی کوشش کرے اجے۔ حضور نے تو ایک حدیث پاک سنا لواں تے میری تقریر ختم۔ نبی پاک علیہ السلام دا اپنا بھی مدرسہ سی، تے اس مدرسے دا صدقہ ہی تے سارا علم ہے۔ اس مدرسے دا نام مبارک صفہ پاک۔ ایک دن ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرن کہ صفہ چھوٹی جی جا، میں کہ خدا ماری نبی دے مدرسے نو چھوٹی جی جا کہ اپنا بیڑا غرق کرن دے۔ او صفہ ہے جڑا عرش نالوں اونچا ہے۔ اچھا سنیاں نو ایک اور سہولت بھی ہے کہ سبحان اللہ میں آکھاں تے ثواب تانوں بھی ڈھئی سکدا ہے، تہاڈی طرف میں آپ آکھ دیاں نہیں ایک منٹ سبحان اللہ میں بخشیا تساں ساریاں نو، ہن اپنی طرفوں بھی کچھ کر لو کہ سارا میرا ہی ٹھیکہ ہے۔ قبلہ او جڑا نبی پاک دا مدرسہ سی نا، میں کدے کدے سوچنا کڈے مقدراں والے طالب علم سن۔ میں ایک منٹ میں حضور دے ایک جملہ آکھنا، کڈے مقدراں والے طالب علم سن جنہاں دے کھوان پلان دا خیال بھی میرا نبی رکھدا سی۔ پڑھانا تو بعد دی گل ہے نا، او تے علیحدہ گل ہے، کھوان پیان دا بھی میرے مدرسے والے کھادا پیتا ہے کہ نہیں؟ اے دا مطلب ہے طلباء دی روٹی دا خیال رکھنا، اے بھی سنت مدینے دے تاجدار دی۔ او بھی میرے نبی دے سٹوڈنٹ سن، مانگت نہیں سن۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماندے نے ایک دن مینوں نا لگی بھوک تے منگن دی عادت نہیں سی، حضور دے فقیر سن، میں جا کے رستے تے کھڑا ہو گیا، میں کہ اتھوں لنگڑ گئے صحابہ نبی پاک تے میں چپ کر کے کھلوتا ہوں گا، ویکھ کے ہی کچھ ہو جائے گا۔ حضرت عمر لنگے چپ کر کے، ٹھیک ہے ابو ہریرہ خوش ہے، لنگ گئے۔ صدیق اکبر لنگے، وہ بھی پوچھ چپ کے لنگ گئے۔ سرکار تشریف لے آئے۔ پھر بکھیاں نو پالن تے میرے نبی دا کام ہے نا، تے سرکار نے اور کچھ نہیں پوچھا، فرمایا ابو ہریرہ میرے نال آ۔
ابو ہریرہ حضور دے نال ٹر پے. آپ فرماندے ہیں اگلا کم میں خود کیتا. میں جا کے نبی پاک دے سجے پاسے بہ گیا. میں کہ جدوں سرکار نے کوئی شے ونڈنی ہوندی ہے نا تے سجے پاسے ابتدا کرتے تے مینوں لگی ہے بھوک. تے جدوں نبی پاک نے کوئی لنگر دینا ہے مینوں ہی پھڑانا ہے نا تے پہلے آپا کھاواں گے پھر کسی اور تک جائے گا. لیکن میرا نبی بھی تے میرا نبی ہے. ایک دودھ دا پیالہ آیا, سرکار نے وہ دودھ دا پیالہ پکڑیا, حضرت ابو ہریرہ نو پکڑایا, فرمایا اٹھ ونڈ. کام بھی سجے پاسے رکھیا, لیکن سرکار نے ایک گل دسی, فرمایا ابو ہریرہ رج کے ونڈنا تے کوئی گل نہیں, بھکھا رہ کے ونڈنا اے تے میں محمد سکھانا چاہنا. حضرت ابو ہریرہ پاک فرماندے نے نبی پاک دی گل منن تو علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں سی. کہندے میں اٹھا, ایک پیالہ ہی سی نا تے پیالے وچ پیالہ کسے ویکھیا سی؟ میں یار یاد کرایا کر, ایک پیالہ نار رکھی ہے, تسی میرے خیال ہے پیالہ نہیں ویکھیا کدے. اچھا جنہ ویکھیا ذرا بولو پیالہ ویکھیا جے؟ تے پیالے وچ 8-10 من تے آ جاندا ہے نا دودھ. چلو شکر ادھا کلو انہاں ویکھیا پیالہ, ادھا کلو دودھ آندا ہے. ہن ادھا کلو دودھ ہوے تے ابو ہریرہ دی ڈیوٹی ہوے تے 70 بندیاں وچ ونڈنا ہوے, ونڈدیاں بھی دل سوچدا تے ہونا ہے ونڈیے کی تے پیویے کی. پر ایک گل دساں, اے فرق جے عام پیالے وچ تے لنگر والے پیالے وچ. اے حکومت دے ایجنسیاں او کہندے یار سمجھ نہیں آندی یہ پیراں کول اتنا مال کتھوں آندا ہے, اینیاں دیگاں اتنا لنگر آندا کتھوں ہے. میں ایک دن ایک میرا دوست ہے سیکٹری, میں انہوں آکھیا جے سمجھ چ آ جاوے تے انہوں لنگر کون آکھے. ہن جناب ابو ہریرہ پلان لگے, سارے صحابہ رج کے پیتا, دودھ ہوے نبی دے ہاتھ دا ہوے, نبی دا لنگر ہوے تے عاشق کسر دا نہیں نہ چھڈن لگے, سارے پیتا. حضرت ابو ہریرہ ول سرکار نے دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ ایک تو رہ گیا تے ایک میں, ہن تو پی. حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیتا, چنگی طرح پیتا. جدوں پی لیا نا حضور نے فرمایا ہن مینوں پھڑا. امام احمد رضا اپڑ گئے. ایہو جے موقع تے احمد رضا پیچھے نہیں رہندے, وہ آندے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. یار گل چھڈو, 14ویں صدی والے احمد رضا نو سواد لیندا ویکھو, عاشق سواد ہی تے لیندے نے نا. انہاں کہیا جناب ابو ہریرہ او دودھ دا پیالہ کیہو جیاں سی جڑا حضور نے دتا ہے تے 70 ٹل لا لا کے پی لیا جے تے پھر بھی مکا نہیں. اور اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے وہ پورا سن, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کسے لحاظ نہیں کیتا, 2 گھٹ بھر کے رکھ دیو, ٹوٹلی رج گئے تے اگوں گھٹ بھرن جوگے نہ اتنا پیتا تے پھر بھی پیالہ نہ مکا. اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ, ایک باری گج کے بولو حضور دے لنگر تے میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہن مینوں پھڑا. بس اس گل تے میں تانوں لینا چاہنا, حضور نے پہلے اپنے مدرسے کے طلباء کو پلایا, پھر اسی برتن سے خود پیا. اے سبحان اللہ صرف وہ بندہ آ کے جس دے اندر دین دی غیرت ہوئے, اسی برتن سے میرے آقا نے پھر خود پیا. پہلا مسئلہ, خبردار طلباء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. بچے ہویا کہ طلباء نو ہر کوئی کھواندا ہے, پر طلباء دا بچے ہویا خود کھانا اے سنت مدینے دا تاجدار دی. سبحان اللہ. اور اچھی آواز رکھو, نہیں جڑا بندہ ہاتھ چوک کے آ کے یا اللہ اے حشر محمد دے دین دے طلباء نال ہوے, جڑا چاہندا ہے دین دے طلباء والا شرف صرف وہ ہاتھ چکے, باقی کوئی بندہ نہ چکے. سرکار نے پہلے طلباء کو پلایا, پھر خود پیا.
میں آپ کو ان پیروں کی موجودگی میں آقا کی سنت کا واسطہ دے کر یہ کہنے لگا ہوں، اگر نبی سے عشق ہے تو دین کے طلباء کا خیال کرو، اگر نبی سے غلامی کا رشتہ مضبوط ہے تو قرآن کے مدارس کا خیال کرو، قرآن کی خدمت، میرے نبی سے محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں تو وہ پہلے یہ دیکھے اس کا قرآن سے رویہ کیا ہے۔ نبی کا عاشق صرف وہ ہوتا ہے جسے محمد کے قرآن سے پیار ہوتا۔ تو میں جب آیا تھا تو مولانا بیان کر رہے تھے حضرت کی دعا کا، وہ تو جمال القرآن کا جمال تو درس میں نظر آ رہا ہے، اور یہ 12 طلباء حافظ ہو جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ میں نے حضرت کے ادارے میں بھی وہاں طلباء کو دیکھا ہے، ان کی تربیت بھی دیکھی ہے، اور میں حلفاً آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، خانقاہوں سے وابستہ مدارس میں پڑھنے والے کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، دین پسند ہی ہوتے ہیں۔ آج تک کسی بھی بزرگ کے ساتھ وابستہ کوئی بھی دیندار کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ ان سے کوئی پوچھے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہم انسانیت اجاڑنے کے لیے نہیں پڑھے، انسانوں کو پکڑ پکڑ کے در محمد تک پہنچانے کے لیے پڑھے۔ حضرت کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ حضور خواجہ ثناء محمد چشتی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر چوٹی کے اہل سنت کے علماء کو مختلف علاقوں میں لے جا کر صرف اور صرف جشن میلاد ہی مناتے رہے۔ اور میں سامنے بات کرتے اور ہوتی ہے، سید کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں ان کی عدم موجودگی میں نے کہا میں نے ان جیسا پیر محبت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی چکر نہیں پروٹوکول کا، میرے جیسے فقیروں کو اتنا عزت دیتے ہیں۔ میں خود پیچھے ہو کے بیٹھتا ہوں، وہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ میں کیوں پیچھے ہو کے بیٹھتا ہوں؟ اس لیے کہ میں بابا فرید کا نوکر ہوں اور یہ اولاد گنجے شکر ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مدرسے کا نام فریدیہ ہو، فرید حشر میں نہیں اجڑنے دیتا، دنیا میں کیوں محتاج رہنے دے گا؟ مالک جانے مدرسہ جانے، بابا فرید کے اندر جانے۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور میری تقریر یہاں پر ختم۔ خواجہ صاحب کی بلا کا شکریہ، شاہ صاحب کا شکریہ، مولانا منشا صاحب کو بہت مبارک، ان کے شہزادوں کو بھی مبارک۔ میں اس پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ آج آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے، دین کی وہ درس گاہیں جہاں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یا نبی اور یا علی کے نعرے سکھائے جاتے ہیں، جن درس گاہوں میں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کے نعرے سکھائے جاتے ہیں، جن درس گاہوں میں یا غوث اعظم کے نعرے سکھائے جاتے ہیں، ہم پر فرض ہے ان مدارس کی آبادی کا خیال رکھنا اور بغیر پوچھنے کے خود جا کے کہنا جناب یہ نظر ہماری طرف سے بھی خدمت قرآن میں قبول فرما۔ میں بہت خوش ہوا ہوں اس جگہ کو دیکھ کر۔ اللہ کرے جیسے دن بڑھتے جائیں اس مدرسے کا دینی کام بڑھتا جائے، اللہ حضرت کا سایہ ہم سب پر اور ہم آپ سب پر بھی دراز فرمائے۔ سبحان شریف میں شاہ صاحب قبلہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام میں برکت فرمائے، ان کا سایہ بھی دراز فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے سائے میں بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں نے حفظ کیا ہے وہ منظر دیکھ کے ان کی دستار بندی ہوگی۔ ایک منٹ نیچے بیٹھے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے اعزاز حاصل کرتے ہیں حافظ محمد عثمان ولد محمد شوکت چیلیاں والی، تحصیل شاہکوٹ، ضلع ننکانہ صاحب۔ حافظ محمد عثمان
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, स्टेज पर तशरीफ लाते हैं, पीर साहब के हाथों अपनी दस्तार वसूल करते हैं। हाफिज मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद शौकत अली। दूसरे नंबर पे तशरीफ लाते हैं हाफिज गुलबाज वल्द सखी मोहम्मद पकड़ल्ला, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना साहिब। हाफिज मोहम्मद गुलबाज वल्द सखी मोहम्मद पकड़ल्ला, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना साहिब तशरीफ लाते हैं, अपनी दस्तार पीर साहब के हाथों से वसूल करते हैं। हाफिज मोहम्मद गुलबाज, ये पुरकैफ मंजर आपकी आंखों के सामने है। जामिया फरीदिया जमालुल कुरान का लगाया हुआ पौधा अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इलाके को फल दे रहा है। तीसरे नंबर पर तशरीफ लाते हैं हाफिज करम इलाही वल्द मोहम्मद अशरफ, नवा पेड़ तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज करम इलाही तशरीफ लाते हैं। बड़े एजाज की बात है, आज ये बच्चे जिनकी खिदमत में पूरा इलाका पेश पेश है, हमारे लिए सादत की बात है, एजाज की बात है कि बिला मुफ्ती साहिब अपने हाथों से दस्तार बंदी करते हुए, और ये फरीदी साहब का, साहिबजादा गुलाम मोहम्मद फरीदी साहब का बहुत बड़ा ये एजाज है कि बिला पीर साहब तशरीफ लाए हैं। बहुत बड़ा एजाज है उफाज़ किराम का, इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन है जो आज तशरीफ लाए हैं सबका। हाफिज करम इलाही की दस्तार बंदी। हाफिज जवाद अली वल्द मोहम्मद रमजान, हाफिज जवाद अली वल्द मोहम्मद रमजान मनोटिया वाली, तहसील शाहकोट, जिला ननकाना साहिब तशरीफ लाते हैं और अपनी दस्तार बंदी वसूल करते हैं। हाफिज जवाद अली। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाफिज मोहम्मद अरसलान वल्द मोहम्मद मुश्ताक, नवा पेड़ तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज मोहम्मद अरसलान वल्द मोहम्मद मुश्ताक तशरीफ लाते हैं। ये इज्जतों की दस्तार आज इनके सरों पे सजाई जा रही है। क़यामत के दिन इनके वालिदैन के सरों पर इज्जतों का ताज सजेगा, वो पूरा अशर देखेगा, सारे लोग देखेंगे। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। हाफिज अली हैदर वल्द मोहम्मद शफीक, नवा पेड़ तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज अली हैदर वल्द मोहम्मद शफीक तशरीफ लाते हैं और अपनी दस्तार बंदी करवाते हैं। अगले आने वाले हाफिज मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद आरिफ, तहसीलो जिला हाफिजाबाद। हाफिज मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद आरिफ, तहसीलो जिला हाफिजाबाद। किबला पीर साहब से अपनी दस्तार बंदी करवाते हुए साहिबजादा गुलाम मोहम्मद फरीदी साहब के लिए बहुत बड़ा एजाज है। साहिबजादा गुलाम नबी फरीदी साहब के लिए और खुसूसन उनके वालिद मोहतरम के लिए बहुत बड़ा एजाज है, और यकीनन इनकी वालिदा मोहतरमा कब्र में खुश हो रही होंगी उनकी रूह के लिए, जो आज ये बहुत बड़ा सदका जारिया होने जा रहा है। हाफिज मोहम्मद तैयब अली वल्द मोहम्मद आरिफ, हाफिज अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद अब्दुल मालिक, नवा पेड़ तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद अब्दुल मालिक तशरीफ लाते हैं और अपनी दस्तार बंदी करवाते हैं। हाफिज मोहम्मद शहराम वल्द मोहम्मद शहजाद, मंडियाला, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज मोहम्मद शहराम वल्द मोहम्मद शहजाद, मंडियाला, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। ये पुरकैफ मंजर आपकी आंखों के सामने है और दिल और रूह खुश हो रहा है। आज मेहनत पूरी हो चुकी, आज जो दरख्त लगाया था उसका फल जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। हाफिज मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद मजहर, धोबसड़ी, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज उस्मान वल्द मोहम्मद मजहर, धोबसड़ी, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा तशरीफ लाते हैं और इज्जतों का ताज अपने सर पर वसूल करते हैं। हाफिज नौमान वल्द मोहम्मद मजहर, धोबसड़ी, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। हाफिज मोहम्मद नौमान वल्द मोहम्मद मजहर, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा तशरीफ लाते हैं और इज्जतों का ताज वसूल करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाएगा। हाफिज मून वल्द मोहम्मद खावर, हाफिज मून वल्द मोहम्मद खावर, धोबसड़ी, तहसील सफदराबाद, जिला शेखोपुरा। बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी बरकत जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा में इन मुफाज़े किराम ने हासिल की है। ये 12 तुलाबा थे जिनकी दस्तार बंदी आज स्टेज पर इनके सरों पर ताज सजाए गए। मोहम्मद अहमद फरीदी साहब तशरीफ लाते हैं और दस्तार बंदी से उनको पीर साहब नवाजते हैं। मोहतरम साहबजादा जनाब मोहम्मद वजीउल हसन साहब,
محترم محمد شفیق رضا صاحب، صاحبزادہ شمس الحسن صاحب تشریف لاتے ہیں۔ رحیم یار خان صاحب، محترم محمد شفیق رضا صاحب، محترم محمد عنایت اللہ صاحب بلوچستان سے تشریف لاتی ہے۔ اور آخر میں صاحبزادہ والا شان جناب محترم صاحبزادہ غلام نبی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور پیر طریقت الحب شریف محب النبی صاحبزادہ پیر احمد جماعت چشتی متزل العالی سے دستار فضل۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا یا الہی صدقے آل رسول
انشاءاللہ پیر صاحب یہاں پر رکیں گے تو انشاءاللہ سبھی حضرات کو سلام کروایا جائے گا. تو بڑی مہربانی جب یہاں سے گزرے تو آپ رستہ دے دیں. بڑی مہربانی. ابھی انشاءاللہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے, دعا کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ خصوصی ملاقات بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا غفور الرحیم رحم فرما, یا ارحم الراحمین رحم فرما, یا کریم العفو رحم فرما, یا اکرم الاکرمین انکا عفو کریم رحم فرما. سانو سارے ایمان کامل, یقین محکم, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما. اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک وشوق الحبیبک وعشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب العالمین تمام بیمارانوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بے روزگارانوں رزق طیب بلا مشقت باعزت عطا فرما. طالب علمانوں علم نافع عطا فرما. امتحانوں میں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما. بے گناہ قیدیانوں رہائی عطا فرما, گناہگارانوں معافی عطا فرما. تمام حاضرین دی جائز دلی مرادانوں پورا فرما. یا رب العالمین اس ادارے جامعہ فریدیہ جمال القرآن نو دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرما. یا رب العالمین اس ادارے میں جو بچے علم کا نور حاصل کر رہے ہیں انہوں حضور دی محبت بھی عطا فرما, عاشق رسول بنا. یا رب العالمین اس ادارے دی تعمیر و ترقی واسطے جو لوگ ساتھی امداد کر رہے ہیں سب دے اتے اپنا فضل و کرم فرما. یا الہ العالمین پیر بھائی غلام محمد صاحب نو, انہاں دے والد صاحب بھائی نو, سب نو آپس میں محبت اتفاق دے نال اس ادارے کی خدمت کرنے توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین آسانیاں پیدا فرما, خیر و برکت فرما. اللہم افتح لنا بالخیر, اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل واقب امورنا بالخیر. بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین حضرت قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تندرستی, خوش بختی, فراخ دستی, صحت اور ایمان نال عمر دراز عطا فرما. یا رب العالمین انہوں نے اپنی حفظ و امان بیچ دے. یا رب العالمین خیر فرما, انہوں نے بیٹے دے بھی خیر فرما. یا الہ العالمین پورے عالم اسلام دی خیر فرما, ملک پاکستان دی خیر فرما. یا دائم العز والبقائی, یا ذل جلال والجود والعطائی, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وبحرمت سید المرسلین وآقائنا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین آمین یا رب العالمین. تمام حاضرین کو مبارکباد ہو, محفل پاک دی بھی اور اس ادارے دی بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے. گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء, علماء, ثناخوان نشری لہان, قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.